السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو فزکس اور کیمسٹری دونوں میں بہت اہم ہے، خاص طور پر ایف ایس سی کے طلباء کے لیے۔ میرا مطلب ہے سگنیفیکنٹ فگرز۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، سگنیفیکنٹ فگرز یعنی اہم ہندسے۔ یہ اصل میں پیمائش کی زبان ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی ویلیو کتنی قابل اعتبار ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو آسان بنائیں، مطلب اس کے اصول اور استعمال کو سمجھیں۔ ہاں بالکل، آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، ان کو پہچانتے کیسے ہیں، حساب کتاب میں ان کا خیال کیسے رکھنا ہے اور راؤنڈنگ کیسے کرنی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے یہ ہیں کیا سگنیفیکنٹ فگرز؟ کیا یہ بس کسی نمبر کے ہندسے ہیں؟ نہیں، صرف ہندسے نہیں، کسی بھی پیمائش میں یہ وہ ہندسے ہیں جن پر ہمیں یقین ہے، ریلائبلی نون ڈیجٹس، اور ساتھ میں پہلا مشکوک ہندسہ، دا فرسٹ ڈاؤٹ فل ڈیجٹ۔ اچھا، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ پیمائش کتنی پریسائز ہے؟ بالکل، جتنے زیادہ سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے پیمائش اتنی ہی زیادہ پریسائز مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب انہیں پہچاننے کے کیا اصول ہیں؟ مجھے یاد ہے صفر والے کیسز میں اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہاں، صفر ہی اکثر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ پہلا اصول تو سادہ ہے، 1 سے 9 تک یعنی تمام نان زیرو ڈیجٹس ہمیشہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، جیسے 245 میں تینوں سگنیفیکنٹ ہیں۔ یہ تو آسان ہے۔ اب صفر کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا اصول، وہ صفر جو دو سگنیفیکنٹ ہندسوں کے درمیان آئے وہ بھی سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، جیسے 506 میں یہ صفر 5 اور 6 کے بیچ میں ہے تو یہ سگنیفیکنٹ ہے، یعنی 506 میں 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ صفر جو شروع میں آتے ہیں، جیسے 0.007 میں؟ ہاں، یہ تیسرا اصول ہے۔ لیڈنگ زیروز یعنی وہ صفر جو پہلے نان زیرو ہندسے سے پہلے آتے ہیں وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتے۔ 0.007 میں صرف 7 سگنیفیکنٹ ہے، یہ صفر صرف ڈیسیمل پوائنٹ کی جگہ بتانے کے لیے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ویلیو کا حصہ نہیں، صرف پلیس ہولڈر ہیں۔ بالکل۔ اب چوتھا اصول جو تھوڑا ٹرکی ہے، ٹریلنگ زیروز یعنی وہ صفر جو آخری نان زیرو ہندسے کے بعد آتے ہیں۔ جی، جیسے 6.00 یا 8000 میں؟ دیکھیں، اگر نمبر میں ڈیسیمل پوائنٹ ہے جیسے 6.00 تو آخری صفر سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ یہ دکھا رہا ہے کہ پیمائش 2 ڈیسیمل پلیسز تک کی گئی ہے۔ اور اگر ڈیسیمل پوائنٹ نہ ہو، جیسے 8000؟ ہاں، یہ ایمبیگیس ہے۔ 8000 میں ایک سگنیفیکنٹ فگر صرف 8 بھی ہو سکتا ہے یا چاروں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بالکل 8000 ہے یا بس اندازن۔ تو اس کنفیوژن سے کیسے بچیں؟ اس کے لیے سائنٹیفک نوٹیشن استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ہم لکھیں 8x10 کیوب تو مطلب ایک سگنیفیکنٹ فگر، اگر لکھیں 8.0x10 کیوب تو 2، اور اگر 8.000x10 کیوب تو 4 سگنیفیکنٹ فگرز۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ زبردست، یہ تو پہچاننے کے اصول ہو گئے۔ اب جب حساب کرتے ہیں تو کیلکولیٹر تو بہت سارے ہندسے دکھا دیتا ہے۔ جواب کو صحیح سگنیفیکنٹ فگرز تک کیسے لائیں؟ راؤنڈ آف کیسے کریں؟ راؤنڈ آف کرنے کے بھی 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، اگر آپ جو ہندسہ گرا رہے ہیں وہ 5 سے بڑا ہے تو پچھلے ہندسے میں 1 جمع کر دیں۔ جیسے 54.37 کو 3 فگرز تک راؤنڈ کرنا ہے تو 7 گرائیں گے تو یہ 54.4 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر 5 سے چھوٹا ہو، جیسے 44.32؟ تو پچھلے ہندسے کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ 44.32 میں 2 گرائیں گے جو 5 سے چھوٹا ہے تو جواب 54.3 ہی رہے گا۔ اچھا، اور وہ خاص کیس جب آخری ہندسہ بالکل 5 ہو؟ ہاں، یہ یاد رکھنے والا ہے۔ اگر گرایا جانے والا ہندسہ 5 ہے تو آپ اس سے پچھلے ہندسے کو دیکھیں۔ اگر وہ آڈ یعنی تاک ہے تو اس میں 1 جمع کر دیں، جیسے 54.35 بن جائے گا 54.4۔ اور اگر پچھلا ہندسہ ایون یعنی جفت ہو تو اسے ویسے ہی رہنے دیں، جیسے 54.45 بھی 54.4 ہی رہے گا۔ یہ اصول بس ایک کنونشن ہے تاکہ لانگ رن میں راؤنڈنگ ایررز بیلنس ہو جائیں۔ سمجھ گیا، بہت واضح۔ اب آتے ہیں کیلکولیشنز پر۔ کیا جمع تفریق اور ضرب تقسیم کے لیے ایک ہی اصول ہے؟ نہیں، یہاں فرق ہے۔ جمع تفریق میں آپ ڈیسیمل پلیسز دیکھتے ہیں، جواب میں اتنی ہی ڈیسیمل پلیسز ہونی چاہیے جتنی اس نمبر میں ہیں جس میں سب سے کم ڈیسیمل پلیسز ہوں۔
मिसाल देकर समझाएंगी? जरूर। जैसे 2.1 यानी 1 डेसिमल प्लेस जमा 3.45, 2 प्लेसेस जमा 6.789, 3 प्लेसेस। कैलकुलेटर जवाब देगा 12.339। लेकिन चूंकि 2.1 में सबसे कम यानी 1 डेसिमल प्लेस थी, तो हम जवाब को राउंड करके 12.3 लिखेंगे। अच्छा, तो जमा तफरीक में फोकस डेसिमल प्लेसेस पर है और ज़रब तकसीम में? ज़रब तकसीम में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कुल तादाद देखते हैं। जवाब में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने उस असल नंबर में है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। मिसाल के तौर पर? जैसे 4.52 यानी 3 SF ज़रब 2.3 यानी 2 SF तकसीम 1.111 यानी 4 SF। कैलकुलेटर शायद लंबा जवाब दे, जैसे 9.35 पॉइंट कुछ, लेकिन चूंकि 2.3 में सबसे कम यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आखिरी जवाब भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड होगा, यानी 9.4। ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो खुलासा ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पैमाइश की दुरुस्तगी बताते हैं और इनको पहचानने, राउंड करने और हिसाब में इस्तेमाल करने के बाकायदा उसूल हैं। बिल्कुल। और FSC के तलबा के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से कुछ टिप्स ये हैं कि हाँ जी, ये अहम होगा। एक तो ये कि इन तमाम रूल्स को खासतौर पर सिफर और राउंडिंग वाले मिसालों के साथ अच्छी तरह समझें। बहुत से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस सीधे इन रूल्स पर आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स हल करते वक्त आखिर में जवाब लिखते वक्त लाजिमन जमा, तफरीक या ज़रब तकसीम वाले रूल के मुताबिक राउंड करें। अक्सर इसके अलग से नंबर होते हैं। सही, यानी सिर्फ कैलकुलेटर वाला जवाब लिख देना काफ़ी नहीं। बिल्कुल नहीं। तीसरा, मुख्तलिफ नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनने की प्रैक्टिस करें। किताब में दी गई मिसालें और मशकें ज़रूर हल करें। बहुत खूब, ये तो इम्तिहान के हवाले से मुफीद मशवरे हैं। जी। और आखिर में एक सोचने की बात सबके लिए, इम्तिहान से हटकर भी अमली ज़िंदगी में, लैब में, इंजीनियरिंग में क्या वाकई इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का इतना ख्याल रखा जाता है और क्यों ये इतना अहम है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, साइंस और इंजीनियरिंग में नताइज की साख, उनकी क्रेडिबिलिटी इसी बात पर मुनहसर है कि आप अपनी पैमाइश को कितनी ईमानदारी और दुरुस्तगी से रिपोर्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसी ईमानदारी का एक तरीका है। ये बताते हैं कि आपके नतीजे पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। गलत फिगर्स रिपोर्ट करना गुमराहकुन हो सकता है, जिसके संजीदा नताइज भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सिर्फ नंबर गेम नहीं बल्कि साइंसी दयानतदारी का हिस्सा है।